السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سواد اعظم پر آج کل کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو کچھ علم رکھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جنہیں اس بابت کچھ علم نہیں ہے۔ سواد اعظم کے تعلق سے جو حدیث ہے کہ اتبعوا السواد الاعظم، یعنی سواد اعظم کثیر جماعت کی اتباع کرو، تو یہاں پر سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حدیث کس زمانے کے لیے ہے، کس اعتبار سے ہے۔ یہ دونوں باتیں جان لی جائیں تو سواد اعظم کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سواد اعظم کی اتباع کرو، تو یہ بات آپ نے صحابہ کرام کی جماعت کو فرمائی۔ تو کیا اس وقت صحابہ کرام میں سے کسی نے دعویٰ کیا کہ ہم سواد اعظم میں سے ہیں؟ کیا اس وقت صحابہ کرام کی کوئی دو جماعتیں تھیں، ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت، اور بڑی جماعت یہ دعویٰ کیا کہ ہم سواد اعظم پر ہیں، تم ہماری اتباع کرو؟ ایسی کوئی مثال صحابہ کرام کے زمانے میں تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بات صرف صحابہ کرام کے حد تک تھی یا قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک نصیحت قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا سواد اعظم ایک خاص وقت کے لیے ہے، یعنی ابتدائی اسلام والوں کے لیے تھا، یا صرف کیا یہ انتہائی اسلام والوں کے لیے، یعنی آخری وقت کے جو مسلمانوں ہوں گے قرب قیامت ان کے لیے ہے؟ اس سلسلے میں اس حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سواد اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جاری رہے گا، اور اس میں ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے بھی سواد اعظم امت سے ختم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی زمانے میں سواد اعظم ختم ہو گیا، آخری زمانے میں پھر سواد اعظم کسی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہوگی۔ حدیث شریف کی روشنی میں چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک کثیر جماعت کی اتباع کرو، تو اب یہاں پر کس اعتبار سے اس جماعت کو ہم مراد لیں گے؟ احادیث کی رو سے اگر ہم غور و فکر کریں گے تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا کوئی حکم یا ممانعت قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ فقہاء اور عابدین یعنی مشائخ اور علماء سے مشورہ کرنا اور اپنی رائے پیش نہ کرنا، کیونکہ یہ بات جو آپ نے فرمائی یہ اس آیت کی تشریح ہے جس میں فرمایا گیا، اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے گا حق کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر الگ راستہ بنائے گا، اس کے لیے وعید ہے۔ اس سے پانچواں سوال یہ نکلتا ہے کہ سواد اعظم کب جانچا جائے گا، کس مسئلے میں جانچا جائے گا؟ تو علماء کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں عقائد کا مسئلہ پیش ہو اور کسی مسئلے میں لوگ اگر عقائد میں بگاڑ پیدا کر رہے ہوں اور خصوصاً صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو اور صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر اگر باتیں ہو رہی ہوں، وہاں سواد اعظم کو دیکھا جائے گا، کیونکہ سواد اعظم کا تعلق خاص طور پر صحابہ کرام سے ہے، صحابہ کرام کی جماعت سے ہے۔ تو صحابہ کرام کی تعداد مفسرین کے نزدیک 1,24,000 ہے،
تو اگر ہم تعداد کے حساب سے سواد اعظم کو ناپیں گے تو صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور آج کے مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ سے 2 ارب کے قریب قریب ہے۔ تو کیا آج کی جماعت جو بڑی ہے تعداد میں، یہ صحابہ کرام سے زیادہ حق پر ہوگی؟ اگر ہم سواد اعظم کو تعداد سے جوڑیں گے تو یہی لازم آئے گا، اس لیے سواد اعظم کو تعداد سے نہ جوڑا جائے، بلکہ احوط یعنی احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ سواد اعظم کو صحابہ کرام کے اسوہ سے جوڑا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر صحابہ میرے صحابہ ہیں تم اس راستے پر چلو۔ اور ایک جگہ آپ کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت خلفائے الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اور اسی طرح ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کالنجوم، بہت ہی مشہور حدیث ہے، تم ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت کو پالو گے۔ تو اہل سنت والجماعت نے صحابہ کرام کی اتباع کو، صحابہ کرام کے قول کو فعل کو حجت مانتے ہوئے ان کی اتباع کو سواد اعظم میں چلنے والوں میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے ہم اہل السنہ ہیں، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اہل السنہ کیوں ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد بہت سارے فرقے وجود میں آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ 73 فرقے اس امت میں آئیں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، اور وہ ناجی فرقہ نہ تو پہلے زمانے میں ختم ہو کر بیچ میں ختم ہو جائے گا پھر آخری زمانے میں آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فرقہ شروع زمانے سے رہے گا، صحابہ کرام کے زمانے سے قیامت تک تسلسل رہے گا اس کا، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ سواد اعظم کسی خاص وقت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تسلسل جاری ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دوران جتنی بھی جماعتیں تحریکیں وجود میں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن سواد اعظم کا معیار صحابہ کرام کی اتباع ہی رہے گا۔ اور ہم اہل السنت والجماعہ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آپ کی عادات کو ہم اپناتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کئی مسائل میں صحیح احادیث ہونے کے باوجود بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو لیتے ہیں جس پر آپ کا ہمیشہ معمول رہا، اور اسی نہج پر صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں عمل کیا۔ اور اہل السنہ کے بعد والجماعہ کا جو مطلب ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اہل السنت کے نزدیک صحابہ کرام کا قول اور فعل دونوں بھی حجت ہے۔ اب جس مسلک میں جس فرقے میں صحابہ کرام کا قول و فعل حجت نہ ہو، سمجھ جائیے کہ وہ سواد اعظم سے ہٹ گیا۔ جو کوئی جماعت، جو کوئی تحریک صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، اور سمجھے کہ وہ اہل السنہ سے الگ ہو گیا، جیسے کہ شیعہ ہے، روافض ہے۔ اور اسی طرح کوئی فرقہ یہ کہے کہ حضرت عمر نعوذ باللہ بدعتی ہیں، حضرت عثمان نعوذ باللہ بدعتی ہیں، انہوں نے حضور کے بعد یہ کام کیے، تو ایسے فرقے کو بھی ہم اہل السنہ والجماعہ سے خارج کرتے ہیں، کیونکہ یہ حضور کی اداؤں کو نہیں اپناتے، نہ ہی یہ جماعت کے ساتھ ہیں، بلکہ جماعت پر تنقید کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت۔ الغرض سواد اعظم کا تعلق نہ تو کسی خاص وقت کے لیے ہے، نہ ہی کسی خاص جماعت کے لیے ہے۔ اگر جماعت سے اس کو جوڑا جائے تو ایک مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ ایک 10 آدمی کی جماعت ہے اور ایک 20 آدمی کی جماعت ہے۔ 20 آدمی کی جماعت کہہ رہی ہے کہ سواد اعظم ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے۔ پھر 10 آدمیوں کے ساتھ 50 آدمی آ کر مل گئے، تو کیا سواد اعظم 50 آدمیوں کے پاس آ جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ سواد اعظم کوئی منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ آج اس جماعت کی تعداد زیادہ ہے تو سواد اعظم یہاں ہے، کل کو کوئی دوسری جماعت پیدا ہوگی، ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہو جائے گی، تو کیا سواد اعظم ان کے پاس منتقل ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے، سواد اعظم کوئی منتقل ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ سواد اعظم صرف اور صرف صحابہ کرام کی اتباع کے ساتھ خاص ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ دینداری کا حصول اہل سنہ والجماعہ کے طریق حق کو اختیار کرنے پر موقوف ہے۔ اسلام کے تمام فرقوں میں یہی جماعت نجات یافتہ ہے، اور بزرگواران اہل سنت کی پیروی کے بغیر نجات محال ہے، اور ان کی رائے تسلیم کیے بغیر فلاح ناممکن۔ اس مضمون پر عقلی، نقلی اور کشفی دلائل شاہد ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو
کہ کوئی شخص ان اکابر کی راہ استوار سے رائے بھر بھی ہٹا تو اس کی صحبت کو سم قاتل سمجھنا چاہیے، یعنی اس کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ مکتوب نمبر 213 دفتر اول میں یہ بات منقول ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ عقائد و اعمال کی وہی راہ معتبر ہے جو علماء اہل سنت کی متعین کردہ ہے۔ قرآن و سنت کا وہی مفہوم و مطلب درست ہے جس کی وضاحت علماء اہل سنت نے کی ہے۔ اگر ان حضرات کے خلاف کوئی شخص قرآن و حدیث کا کوئی مفہوم امت کے سامنے پیش کرے یا دین کی ایسی صورت بنائے، ایسی تصویر بنائے جس سے علماء اہل سنت واقف نہ ہوں، اس کو بجز گمراہی کے کچھ نہ سمجھنا چاہیے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ لہٰذا سواد اعظم کو تعداد کے ساتھ نہ جوڑا جائے بلکہ جماعت کے ساتھ جوڑا جائے، اور وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام کے بعد ائمہ مجتہدین، محدثین، فقہاء، اہل حق، مشائخ و صوفیاء کی جماعت پر مشتمل ہے، جس کی اصول دین میں ایک راہ متعین ہے، اور عددی لحاظ سے بھی نیز علم و فضل، زہد و تقوی، خشیت الہی کے اعتبار سے بھی امت کا کوئی فرقہ اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اور اسی مجموعے کو ہم اہل السنہ والجماعہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سواد اعظم کی راہ سے ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔